فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں اوقافی جائیدادوں کی تباہی اور وقف بورڈ کو نقصانات کے لیے غیروں سے زیادہ خود اپنے ذمہ دار ثابت ہوئے ہیں۔ اوقافی املاک سے بہتر کرایہ حاصل کرتے ہوئے وقف بورڈ کی جانب سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر رقومات خرچ کرنے کے وعدے تو بہت کیے گئے، لیکن کئی معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ جن افراد کو وقف بورڈ میں محافظ کے طور پر شامل کیا گیا تھا، انہوں نے نہ صرف بورڈ کے مفادات کے خلاف کام کیا بلکہ اوقافی جائیدادوں کو غیر کے ہاتھ میں دینے کی کارروائی کی۔ وقف بورڈ کی قیمتی اراضیات اور جائیدادوں کے کرایہ انتہائی معمولی ہیں۔ شہر کے اہم ترین تجارتی علاقوں میں وقف بورڈ کی ملکیات کا کرایہ چند 100 روپے ادا کیا جاتا ہے اور سابق میں کرائے میں اضافے کے لیے مہم چلائی گئی تھی، لیکن خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ ملت کا درد رکھنے والی شخصیتوں نے اپنی جائیدادوں اور اراضیات کو محض اس لیے وقف کیا کہ اس کی آمدنی سے غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ کئی اہم جائیدادوں کے منشاء وقف میں غریبوں کے لیے خدمت کا تذکرہ شامل ہے۔ حیدرآباد کے مصروف تجارتی علاقے سلطان بازار میں تقیہ مخدوم علی شاہ وقف کے تحت 10 ملکیات ہیں اور 1954 میں یہ ملکیات کھادی گرام ادیوگ سمیتی کے سیکریٹری سری سیلم کو لیز پر دی گئی تھی۔ لیز ہولڈر 10 ملکیات کے کرایہ داروں سے زائد رقم وصول کرتے ہوئے وقف بورڈ کو معمولی کرایہ ادا کر رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سری سیلم کے دیہانت کے بعد سے کرایہ داروں نے کرائے کی ادائیگی روک دی اور وقف بورڈ سے راست رجوع ہوتے ہوئے انہیں کرایہ دار بنانے کی درخواست کی۔ تلنگانہ حکومت نے راشن کارڈ ہولڈرز کو اہم اطلاع دی ہے، جس کے تحت راشن کارڈ ہولڈرز کو KYC کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو KYC اپ ڈیٹ کرانا چاہیے۔ اس سلسلے میں محکمہ سول سپلائز کے کمشنر نے تمام ضلعی عہدیداروں کو احکامات جاری کر دیے ہیں اور انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے نام راشن کارڈ میں ہے اور خاندان کے ہیڈ کو بھی KYC اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ KYC صرف راشن کی دکانوں میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ محکمہ سول سپلائز نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں راشن کی دکان پر جائیں اور ان کے پاس موجود ای پاس مشین کے ذریعے KYC اپ ڈیٹ کریں۔ تحصیلداروں اور محکمہ سول سپلائز کے افسران نے راشن ڈیلروں کو مشورہ دیا ہے کہ استفادہ کنندگان کو KYC کے بارے میں آگاہ کریں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو جلد از جلد KYC مکمل کرنا چاہیے۔ راشن ڈیلروں کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ KYC مکمل نہ ہونے کی صورت میں راشن کا سامان بند ہونے کا امکان ہے، اس لیے استفادہ کنندگان کے KYC کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ خاندان کے تمام افراد جن کے نام راشن کارڈ پر ہیں انہیں ایک بار میں KYC کے لیے راشن کی دکان پر جانا چاہیے، اس سے کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ سول سپلائز نے پایا کہ مرنے والے افراد کے نام بھی راشن کارڈ میں موجود ہیں اور اگر خاندان کی لڑکیاں شادی کر کے رخصت ہو جاتی ہیں تب بھی ان کے نام راشن کارڈ پر موجود ہیں۔ اسے چیک کرنے کے لیے KYC اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی زیر قیادت بھارت راشٹریہ سمیتی جو مہاراشٹر میں اپنی اب کی بار کسان سرکار کے نعرے کو مقبولیت حاصل کرنے کے ساتھ اہم پیش رفت کر رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کے آئندہ خصوصی اجلاس کے بعد بڑے پیمانے پر جلسوں، رکنیت مہم اور دیگر سرگرمیوں کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ میڈیا کے مطابق اسمبلی حلقے کا احاطہ کرنے کے بجائے ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں جلسے عام کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ امکان ہے کہ وہ لوک سبھا انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہونے سے پہلے مہاراشٹر کے 36 اضلاع کا احاطہ کرنے والی 30 عوامی میٹنگوں کی ایک سیریز سے خطاب کریں گے۔ پہلے سے ہی 20 لاکھ عہدیداروں کی رکنیت پر فخر کرتے ہوئے پارٹی ریاست میں عہدیداروں کے لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی بننے کے لیے تیار ہے۔ اس ماہ کے آخر تک مزید 30 لاکھ ارکان کی شمولیت متوقع ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم UK کے سرجنوں کی ایک ٹیم 24 ستمبر اور 30 ستمبر کے درمیان نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نیمس میں ایک ہفتہ طویل ہارٹ سرجری کیمپ کے دوران 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے دل کی سرجری مفت کرے گی۔ ہیلنگ لٹل ہارٹس چارلیس ہارٹ ہیرو کیمپ کے تحت منعقد کیے جانے والے اس خصوصی ہارٹ سرجری کیمپ میں نومولود اور بچوں کے لیے جنہیں دل کی نازک حالت کے لیے زندگی بچانے والی پیچیدہ سرجریوں کی ضرورت ہوتی ہے مفت میں دستیاب ہوں گے۔ نیمس ڈائریکٹر ڈاکٹر بھیریا
انڈیا نے کہا کارڈک سرجری کی سربراہ ایلڈر ہی چلڈرن اسپتال UK ڈاکٹر رمنا دھنا پونی 10 سرجنوں اور دیگر دیکھ بھال کرنے والوں کی ایک ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں جو نیمز میں دل کی سرجری کرنے کے لیے نیلوفر اسپتال کے سرجنوں کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ دلچسپی رکھنے والے والدین جن کے بچوں کو دل کی حالت کے لیے فوری سرجری کی ضرورت ہے وہ مزید تفصیلات کے لیے صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ DGP انجنی کمار نے کہا کہ زندگی قدرت کا انتہائی قیمتی عطیہ ہے، کوئی ایک خراب حالت سے دوچار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ DGP نے ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے عالمی یوم انسداد خودکشی کے موقع پر گچی باؤلی اسٹیڈیم پر ہنس میراتھن میں ونرز کو انعامات حوالے کیے۔ اپنے پیام میں DGP نے کہا کہ زندگی میں ہمیشہ چیلنجز ہوں گے اور مشکل حالات پیش آئیں گے لیکن ان پر قابو پانا ہوگا۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں اور ہمیں مشکل حالات پر قابو پانا ہوگا اور اس طرح کے حالات پر قابو پانے کے لیے ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگا۔ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر اور تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو کے خلاف ACB کورٹ میں آندھرا پردیش CID نے مزید 2 درخواستیں داخل کی ہیں۔ امراوتی انر رنگ روڈ کیس میں PT وارنٹ پیٹیشن داخل کی گئی جبکہ اسکل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کے مقدمے میں گرفتار چندرا بابو نائیڈو کو تحویل میں دینے کی خواہش کرتے ہوئے ایک اور درخواست داخل کی گئی۔ اس درخواست میں چندرا بابو نائیڈو کو 5 دن کے لیے تحویل میں دینے کی CID اور اداروں نے خواہش کی۔ ان درخواستوں پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ 2 طرفہ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا اور بھارت سعودی عرب اہم نوعیت کے ساجھیداری کی صلاحیتوں کو مزید بروئے کار لانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مودی نے کہا کہ بھارت سعودی عرب ساجھیداری خطے اور دنیا کے استحکام اور فلاح و بہبود کے لیے بے حد اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک تاریخی اقتصادی کوریڈور شروع کرنے کے بارے میں کل فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کوریڈور نہ صرف دونوں ملکوں کو جوڑے گا بلکہ ایشیا، مغربی ایشیا اور یورپ کے درمیان اقتصادی ترقی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی فراہم کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ مودی نے کہا ولی عہد شہزادے کی قیادت اور ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں بے انتہا اقتصادی ترقی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے نے کہا کہ بھارت سعودی عرب تعلقات کی تاریخ کے دوران کبھی بھی کوئی نا اتفاقی نہیں ہوئی ہے بلکہ دونوں ممالک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے اشتراک اور مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ بھارت سعودی عرب اسٹریٹجک ساجھیداری کونسل کی پہلی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کے لیے سعودی عرب اس کے انتہائی اہم ساجھیداروں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی 2 بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر پورے خطے میں امن و استحکام کے لیے آپس سے اشتراک ضروری ہے۔ دہلی میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں افریقی یونین کو G20 کی رکنیت ملنے پر بین الاقوامی سطح پر اس فیصلے کو ہندوستانی حکومت کی بڑی سفارتی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے تجویز پیش کرنے کے بعد افریقی یونین کو G20 کی مستقل رکنیت ملنے پر افریقی یونین کے صدر ایزلی ایسومانی نے PM مودی اور ہندوستان کی جم کر تعریف کی۔ ایسومانی نے اس لمحے کا بھی ذکر کیا جب وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقی یونین کو باضابطہ طور پر G20 خاندان میں شامل کرنے کے بعد انہیں گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں رونے ہی والا تھا، یہ میرے لیے بہت بڑا جذباتی لمحہ تھا کیونکہ حقیقت میں ہم نے سوچا تھا کہ بحث ہوگی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا، لیکن سمٹ کے بالکل آغاز میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم G20 کے رکن ہیں۔ بتا دیں کہ گزشتہ ہفتے کو اپنے خطاب کے آغاز میں وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقی یونین کے چیئرمین کو G20 کے رکن کے طور پر نشست لینے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان چین سے آگے نکل گیا ہے۔ ایزلی ایسومانی نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی 5ویں سپر پاور ہے، اس لیے افریقہ میں ہندوستان کے لیے کافی جگہ ہے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 میچ میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو شکست دے دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے 356.2 رن بنائے۔ اس کے بعد جب پاکستان 32 اوورز میں 128.8 کے سکور پر تھا تو آخری بلے باز بیٹنگ کے لیے نہیں آیا اور اسے آل آؤٹ سمجھا گیا۔ کلدیپ یادو نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان سپر 4 پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست ہو گیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے 356.2 رنز بنائے، پھر پاکستان نے 32 اوور میں 128.8 رن بنائے، تاہم آخری بلے باز نسیم شاہ اور حارث رؤوف بیٹنگ کے لیے باہر نہیں آئے۔ پاکستان کو آل آؤٹ قرار دیتے ہوئے بھارت 228 رن سے جیت گیا۔
सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के लिए राष्ट्रपति भवन में एक जियाफत का एहतमाम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि सऊदी अरब हिंदुस्तान के अहम तरीन स्ट्रेटेजिक शिराकतदारों में से एक है। सदर मुर्मू ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि जदीद दुनिया में हिंदुस्तान सऊदी अरब के मुश्तरका सकाफती तजुर्बात, इख्तिसादी हम आहंगी और एक पुरअमन और पायदार दुनिया के लिए मुश्तरका अज़्म हमें फितरी शिराकतदार बनाते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान सऊदी अरब शिराकतदारी के इख्तिसादी जुज़ू में हालिया बरसों में इजाफा हुआ है। उन्होंने भी मजीद कहा कि हिंदुस्तान में कई मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी को बढ़ाने के काफी मौके हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि सऊदी अरब ने बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी तारीख वतन को अपना लिया है और उन्हें फूलने फलने पर बढ़ने के लिए जगह दी है। सदर मुमलिकत ने अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के किरदार को एक मुस्बित क़ुव्वत के तौर पर सराहा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वली अहद का ये दौरा और G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत से हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कसीर जहती शिराकतदारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।